ذرا کم درجے کی صحیح ہے، دوسری ذرا زیادہ درجے کی صحیح ہے، ایک صحیح ترین ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان چاروں میں کیا کامن ڈینومینیٹر ہے، کیا مشترکہ چیز ہے. اسی کو بولا جاتا ہے تنقیح منات. ٹھیک ہے، اور اب ہم اس منات کو یعنی اس کامن ڈینومینیٹر کو لیں گے اور اس کے اوپر فتویٰ دیں گے تاکہ وہ چاروں حدیثوں کے اوپر وہ عمل کر لیں. یہ دونوں کے الگ الگ اصول ہیں. یہ اصول ہر امام نے اپنے اجتہاد سے نکالے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو مان لیجئے، اور نکالے حدیث سے ہی ہیں، حدیث و نصوص سے ہی نکالے ہیں. مان لیجئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے جو اصول ہیں یار وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ شافعی مسلک کو فالو کریں، لیکن پھر 100% فالو کریں. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آج شافعی کل حنفی پرسوں مالکی اور ترسوں حنبلی. آپ حنفی مسلک چھوڑ دیجیے. میں یہ چیز یہاں پہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ 100% مانو، تو اس سے اگر کوئی بندہ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کچھ اصول یہاں سے مانتا ہوں کیونکہ میرے کو یہ زیادہ ویلڈ لگتے ہیں حدیث کے، جب میں حدیث پڑھتا ہوں ان کے ریفرنسز سے، اور کوئی بولتا ہے کہ میں چلو 50% میں یہاں سے مانتا ہوں 50 میں یہاں سے مانتا ہوں، تو اس سے وہ کافر تھوڑی نہ ہو جاتا ہے. نہیں بالکل، میں نے کب کہا؟ تو پھر وہ 100% والی چیز کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کا مجتہد ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ مجتہد ہیں آپ بالکل مان سکتے ہیں، آپ حنفی کے 50%، شافعی کے 50% یا ہر ایک کے 25% مان لیں، لیکن اجتہاد کی روشنی میں، یہ نہیں اپنی خواہش کی روشنی میں نہیں کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ عورت کو میں ہاتھ لگاؤں وضو نہ ٹوٹے، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میرے خون کی جھڑیاں بہتی رہے اور وضو نہ ٹوٹے. تو آپ کے اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے طاہر صاحب. میں اگزامپل دوں گا مفتی صاحب کو کہ دو بایولوجسٹ ہیں جن کا دونوں میں آپس میں کچھ ریسرچ پیپر میں اختلاف ہے، اور آپ یہ کہیں گے وداؤٹ اینی پرائر نالج آف بایولوجی، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ والی بات جو ہے نا یہ زیادہ صحیح لگ رہی ہے، تو یہ انجسٹس ہوگا، یہ تو ظلم ہوگا. اسی طرح جب ایک عام انسان کو نہ حدیث کے بارے میں پتا، نہ عربی آتی ہے، نہ اصول فقہ پتا، نہ کچھ پتا، وہ کیسے جج کر سکتا ہے بھائی کہ کون سی اوپینین کہاں پہ کیسے صحیح ہے؟ اچھا میں آپ سے طاہر صاحب 2 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال، انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. آئی مین دیکھنے کا ویسا نہیں ہے، میں کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں، یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں، یہ سوالات انجینئریہ ہیں نا؟ جی مفتی صاحب انجینئر صاحب کے بیان دیکھ کے بھی آئے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں دوسرا سوال. پہلا سوال ہو گیا، دوسرا سوال، آپ اپنے آپ کو مجتہد مانتے ہیں؟ مفتی صاحب میری اردو نا اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، آپ تھوڑا نا مطلب ہندی یا پھر تھوڑا انگلش میں جا کے ویسے بولو. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، کیا آپ اپنے آپ کو اجتہاد کے درجے پر فائز مانتے ہیں؟ اب ذرا اجتہاد کے بارے میں پتا ہے کیا ہے؟ اور خطرناک کر دیا حضرت. اجتہاد کیا چیزیں پتا ہے؟ نہیں مفتی صاحب میرے کو تھوڑا ہندی میں بولو گے یا پھر انگلش کا ورڈ تو میرے کو سمجھ آئے گا. یار میں ہندی میں کیا بولوں؟ اجتہاد کو میں کیا بولوں؟ اجتہاد ایک ٹرمینالوجی ہے. اب دیکھو کیا ہوتا ہے میرے بھائی طاہر صاحب، آپ ایک سنسیئر بندے لگ رہے ہو. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے، آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو، اور آپ کو اجتہاد کا کچھ نہیں پتا. تو مجھے ایک بات بتاؤ آپ کہ اگر آپ ابھی ایک حنفی کی بات لے لو، ایک شافعی کی بات لے لو، 2-4 باتیں ادھر ادھر سے لے لو، مالکی اور حنبلی کی، تو کیا آپ دلیل کی بنیاد پر عمل کر رہے ہو یا آپ اپنے نفس اور اپنی خواہش کی بنیاد پر وہ باتیں لوگے؟ چونکہ دلیل کا تو آپ کو پتا نہیں. وہ تو خواہش کے اس کے اوپر ہی ہوگا جو انسان خواہش کے اوپر ہوگا. تو مجھے بتائیے کہ خواہش کے اوپر چلنا یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ خواہش کے اوپر تو شیطان چلتا ہے. انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا بھائی. جی مفتی صاحب میں وہ چیزیں میں سمجھ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سوال کا جواب مجھے نہیں دینا تھا، یہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ سوال کا جواب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے، بلا کسی علم کے، نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مجتہد اور مجتہد کے معنی پتہ نہیں، اجتہاد کیا ہے وہ نہیں پتہ. جو بھی آنسر دو نا میرے کو نا مطلب بائسڈ ہو کے مت سوچنا کہ کیونکہ دیکھو اگر میں میری وہی مینٹالٹی ہوتی تو میں وہ کوشچنز جو میں نے وہاں پہ دیکھے میں آپ کے پاس نہیں لاتا. طاہر بھائی میں بائس نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ بہت سنسیئر آدمی لگ رہے ہو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے فرسٹریشن کا اظہار دین کے اوپر کرتے ہیں انجینئر کی ویڈیوز دیکھ کر. ٹھیک ہے، یہ ان کے فرسٹریشن کا اظہار ہے اور وہ دین سے 1,00,000 کلومیٹر دور جا چکے ہیں. یہ اصل میں ان کے لیے پیغام ہے
کہ آپ ایک سیمپل ہیں ہمارے لیے, ایک آپ سیمپل ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور ویڈیوز دیکھ کر آپ متاثر ہو گئے اور وہ سوالات لے کر آئے کہ یار میں یہ کیوں نہیں کر سکتا, اور آپ کو ایک بیسک چیز نہیں پتا ہے. تو آپ اکیلے نہیں ہیں, وہ لاکھوں یا ہزاروں لوگ جو اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں. جی مسئلہ یہ ہے. جی مفتی صاحب دیکھو, میں ان کو اس وے سے نہیں سنتا کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ عربی کا ترجمہ ہی غلط کیا, پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کا جو ہے پورا ویڈیو بنایا, وہ میں میرے کو پتا ہے وہ چیز. لیکن جس چیز پہ میرے کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہاں کچھ میری نالج کے حساب سے کچھ حد تک یار یہ چیز صحیح ہے, میں چلو کنفرم کر لیتا ہوں, میں اس لیے وہ چیز پوچھ رہا ہوں. میرے حساب سے ایک بات بس کہوں گا متاحر صاحب, جو مفتی صاحب نے بات کی نا, آپ اپنے آپ سے خود پوچھیے گا ایک بار کہ پورا اسلام جو دین ہے ہمارا, اس کا ایک کہتے ہیں نا دین کا ایک مزاج ہے, وہ پورا کا پورا مزاج جو ہے نا وہ نفس پرستی کے خلاف ہے. جگہ جگہ قرآن میں آیا کہ اپنے نفس سے بھاگو, نفس کو جو نفس پرستی سے بچو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ یہ کہو گے کہ آج میں یہ کروں گا چیری پک, آج وہاں سے وہ والی اوپینین, یہاں سے یہ والی اوپینین, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اس دین کے مزاج کو جو ہے نا وہ آپ بریک کر رہے ہو. دیٹ مینس یو آر فالوئنگ یور نفس. تو اسی لیے جو ہے نا یہ ڈسپلنری طور پر, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جب کچھ کرنا ہے تو ایک کو فالو کر لیں, ان کے اصول کو. مصعب میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے نا, کیونکہ جب وہ جب وہ اپنے اسٹوڈیو میں یہ چیزیں بولتے ہیں تو ریفرنسز وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سے لے کے دیتے ہیں, اور جن کو ہم لوگ ایون کہ میں بھی بہت آئیڈیلائز کرتا ہوں, میرے لیے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی پھر امامی ہو گئے, پھر پرابلم کیا رہی؟ نہیں, ان کی دیکھو جو چیزیں وہ بول رہے ہیں, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس تحریک سے وہ لنک رکھ رہے ہیں میں اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہوں یا اس چیز کے بارے میں بول رہا ہوں, لیکن ایک چیز کہتا ہوں طاہر صاحب, طاہر بھائی ایک بات یاد رکھیے گا, کسی دوسرے کی اتباع کیے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی صحیح, ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہنا, چاہے آپ دین پہ چلیں نہ چلیں, دوسرے کی اتباع کرنی پڑے گی. اب چاہے 100 لوگوں کی کریں اور چاہے ایک کی کریں, 100 کی کر سکتے ہیں تو ایک کی کرنے میں کیا حرج ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر اصل بات یہ ہے کہ جو ہم اتباع کرتے ہیں ائمہ کی, ائمہ اربعہ, ائمہ خمسہ اور بھی امام تھے, لیکن چونکہ ان کا مذہب مدون ہو کر باقی نہیں رہا, تو اس لیے ہمارے ہاں 4 ہی مذاہب رہے, 4 اسکولز آف تھاٹ رہے, 5 بھی ہو سکتے تھے, 10 بھی ہو سکتے تھے, جو کہ سفیان ثوری الگ ہیں, امام اوزاعی الگ ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. تو اصل بات یہ ہے کہ ان مذاہب کو یا ان اسکولز آف تھاٹ کو جو فالو کیا جاتا ہے, ان کی اتباع کی جاتی ہے, یہ زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے کی جاتی ہے. اتباع تو آپ کو کرنی ہی ہے. آپ 4 کی کرو گے تو ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہو گے, 1 کی کرو گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن رہے گا. دیٹس آل. اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہے بھائی. میں ایک بڑا اچھا میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے آج کل بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں صحیح حدیث کو فالو کرو, صحیح حدیث کو فالو کرو. صحیح حدیث میں آپ کو پتا ہے کچھ حضرت میں آپ کو نا 1 منٹ کے لیے روکوں گا, کیونکہ میرا جو لاسٹ کوشچن ہے پھر میں ختم کروں گا, یہ اسی کے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ یہ لاسٹ چیز ہے جو کافی زیادہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے میرے دماغ میں. مفتی صاحب اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا. میں آپ کی لاسٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں عاصم بھائی تھے جو ہندو ریلیجن کے بارے میں کافی نالج رکھتے ہیں, شاید عاصم ہے ان کا نام. تو وہ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ منو سمرتی کے بارے میں کہ بھائی جو وہ پرانی تھی اس کو انہوں نے پھر نیا ورژن نکالا اور باقی جو چیزیں ان کو خراب لگی ان کو ہٹا دیا. تو حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ضعیف حدیث ہے, ہم چلو اس کو نہیں مانتے. بالکل جی. اب اس کا میرا جو کوشچن ہے وہ سن لیں آپ. اب انجینئر صاحب ایک چیز اس کا جواب دینے دیجیے, پہلے اس کا جواب دے دیں. جی منو اسمرتی اور حدیث کا جو کام ہے اس میں کتنا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ منو اسمرتی کی عمر ہے کروڑوں سال, ٹھیک ہے, کب سے چلی آ رہی ہے, کام ہو رہا ہے اس کا پچھلی صدی میں, بلکہ 20-25 سال پہلے, کہ ہم نے اس کو نہیں مانا اور کوئی اصول نہیں اس کا کوئی اصول نہیں ہے. یار یہ والا جو منو اسمرتی میں ورس ہے نا, یہ اچھا نہیں لگ رہا, چلو اس کو ضعیف مان لو, اس کو جو ہے نا ایڈڈ مان لو, اس کو ریجیکٹڈ مان لو. ہم روز اول سے جب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں حدیثوں کو کمپائلیشن اس کا شروع ہوا, ہمارے ہاں یہ اصول طے ہے کہ کچھ حدیثیں صحیح ہوئیں, کچھ حدیثیں ضعیف ہیں, اور یا کچھ حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں, ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا. اور ان کے اصول طے ہیں کہ کن بنیاد پر ریجیکٹ کیا جائے گا, کن بنیاد پر کسی حدیث کو صحیح اور کسی حدیث کو موضوع کہیں گے. یہ بنیاد منو اسمرتی والوں کے پاس ہے. وہ 100 مرتبہ جنم لے کے زندہ ہو جائیں گے تب بھی ان کے پاس یہ بنیاد نہیں آئے گی.
لیکن پھر مفتی صاحب اب جیسے بخاری اور مسلم میں کچھ حدیثیں شاید آپ، میں جب یہ سوال کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کیا بول رہا ہوں، جو وہ اپنے بیان میں یہ چیز کہتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی حدیثیں، اور ہمارے نبی سے جو حدیثیں وہ ریفرنس دیتے ہیں، اور ایک سیریز آف حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں ہے، سیریز آف حدیثیں ہیں جو اپنے بیان میں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی سے پوچھا گیا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ حدیث میرے کو نہیں پتا، کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے نبی سے کہ آپ نے نمازیں جمع کر کے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی امت کی سہولیت کے لیے جو ہے نمازیں جمع کر کے پڑھی، اور تم بھی پڑھ سکتے ہو. تو پھر وہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں بھائی ایک ٹائم پہ ساری. تو اس چیز کے بارے میں اب آپ کلیئر کریں. اور کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ بھائی وہ ضعیف حدیثیں ہیں یہ اور فقی ان سوال کا ہے سب. نہیں جی جی میں جی ہولڈ آن، میں اس کا چونکہ اب ورنہ تو پھر بات ہی شروع نہ کرتے، جب کرنی ہے تو اس کو بھی ختم کریں گے. جی اب جی میں اس پر آ جاتا ہوں جمع کے اوپر. میں نے میرا شروع کا اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا. وہ جی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر حنفی نہیں بننا ہے، کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا کہ حنفی بنو بھائی، آپ شافی بنو، حنبلی بنو، مالکی بنو. مان لو کسی مسلک میں، حنبلی مسلک میں جمع بین الصلاتین کرنا بالکل جائز ہے اور آپ مکمل حنبلی بن گئے، ٹھیک ہے آپ کرو، بہت اچھی بات ہے. آپ شافی بن کر رفع دین کر رہے ہیں، حنبلی یہ جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم، ٹینشن 2 سیکنڈ کا بھی ہمارا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہوں حنفی، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں شافعی ہوں، یا اس مسئلے میں حدیث کو اس طرح سمجھوں گا. کیوں بھائی؟ پھر اس پر ڈیبیٹ ہوگی کہ کیوں سمجھیں گے، کس بنیاد پر سمجھیں گے. یہاں پر بات آئے گی. اب مثلا حدیث ہے بخاری کی جمع بین الصلاتین کی، تو حنفی جو اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمع حقیقی نہیں کرتے، جمع سوری کرتے ہیں. ہم حدیث کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم بھی حدیث پر کرتے ہیں عمل، اسی حدیث پر کرتے ہیں، لیکن جمع سوری کرتے ہیں. جمع سوری کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظہر کی نماز کو آپ نے ڈیلے کر دیا، عصر کی نماز کو آپ نے اول وقت میں پڑھ دیا. کسی بھی نماز کو ڈیلے کرنا یہ مستحب نہیں ہے، یہ ایک بلکہ بعض مرتبہ یہ مکروہ عمل ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے عصر کی نماز کو اتنا ڈیلے کر دیا کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو عصر کی نماز مکروہ وقت میں آپ نے پڑھی. تو لیکن اس کے باوجود اگر آپ مثلا ظہر کی نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور عصر کی نماز کو بالکل ابتدا وقت میں پڑھیں، وہ 5-8 منٹ کے اندر آپ نے دونوں نمازیں نمٹا دی، جمع ہے یہ، جمع اس کو جمع سوری کہلاتا ہے. مفتی صاحب اس کیس میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، اس کیس میں تو سارے مفتی تو اکرام مجھے جتنے یہ بھی ہیں وہ یہی بتائیے چیز کہ کہتے ہیں. جب دونوں نمازوں کو ہم نے ایک ساتھ ہی پڑھا بیک ٹو بیک اور اپنے اپنے وقت میں پڑھا، اس کو آپ جمع کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ نہیں مفتی صاحب، ہاں ایک طرح سے ٹیکنیکلی دیکھا جائے ٹھیک ہے جمع ہے، لیکن اگر آپ ہم دیکھیں وقت کے حساب سے تو وہ جمع نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا، چاہے وہ 2 منٹ بچے اسی تھے یا لیے تو 5 ہم منٹ جمع بچے سوری تھے. کہہ رہے ہیں نا، اسی لیے تو ہم جی جمع سوری کہہ رہے ہیں. وہ تو بیان میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی عشاء کے ٹائم پہ ساری پڑھ لو اکٹھی کر کے، میں اس چیز کے چیز تو کہہ رہا بھائی ہوں. اگر عشاء کے ٹائم پہ ساری اکٹھی کر کے پڑھ لی تو پھر وہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا اپنا ایک لکھا ہوا پرٹیکولر وقت ہے. تو اس آیت کی تو خلاف ورزی ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ ساری تو عشاء میں پڑھ لی، تو فجر میں پڑھ لی سب، تو نماز کا پھر اپنا وہ وقت اس کہاں پہ رہا؟ وہ جی جی آپ کی بات صحیح ہے، پر وہ اس میں پھر وہ ریفرنس دیتے ہیں حدیث کا کہ ہمارے نبی نے ایک وقت میں ساری نمازیں پڑھی، اور وہ بخاری اور اس کی حدیثوں کے بھائی ریفرنس ایک دیتے ہیں. وقت میں جو نمازیں پڑھی ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر وہ قضا ہوئی ہیں جی جی نمازیں، جی جی وہ قضا ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نہیں پڑھی ہیں، پہلے ان کے اوپر بددعا کی ہے ان لوگوں کی کہ ان کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز قضا تو پڑھی جائیں گی ایک ساتھ. اب اس کا کیا کریں؟ جی مان لیجئے جنگ میں، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، 3 برس رہے ہیں اور خطرہ اتنا ایسا ہے کہ اگر نماز میں لگ گئے تو نماز تو حملہ ہو جائے گا. تو ظہر نہیں پڑھی وقت پر، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، ساری نمازیں عشاء کے وقت پڑھی. تو 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب یہ قضا تھی اور عشاء ادا تھی. تو obviously بات ہے یہ قضا اور ادا کا فرق ہوگا، اس سے کون اختلاف کر رہا ہے؟ پر مفتی صاحب پھر یہی چیز اگر آپ باقی جنگوں میں بھی اپلائی کرو کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور آدھی جماعت نے نماز پڑھی ہے اور آدھی جنگ لڑ رہی ہے، انہوں نے کیوں نہیں کرا پھر یہ چیزیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کے صلاۃ الخوف کا حکم نہ آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت صلاۃ الخوف پر عمل کرنا بھی پاسبل نہ ہو. یعنی مان لو جی صلاۃ الخوف میں کیا ہوتا ہے کہ آدھی نماز پڑھ لے، جی آدھی محاذ پر ڈٹی رہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ جی نہیں ہر ایک کو محاذ پر ڈٹے رہنا ہے، خطرہ اتنا ہائی ہے، اب کیا کریں گے؟ جی جی اس کیس میں تو ہاں صحیح ہے. تو
اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا، یہ اس لیے نہیں بیٹھتا، جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی۔ اور آپ کو پتہ طاہر بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پبلک میں زیادہ کہتا نہیں ہوں، کیونکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے نا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے نا یہ آپس میں بھی لڑائی کرتے ہیں۔ ایسا مفتی صاحب جو ہیں یہ ہمارے عالم ہیں کہ یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، میں جو ہے نا میں شافعی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ۔ یہ تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا نماز بھی دوسرے کے پیچھے پڑھ لیں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کو نا اگر ایک بات سمجھ آ جائے تو مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ جو جب دین کے مسائل کو جب نکالے جاتے ہیں نا تو وہ قرآن اور سنت سے نکالے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں۔ حدیث اور سنت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو اگر آپ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ہاں، یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر کسی اور وقت انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ مین چیز جو میں یہاں پہ آیا ہوں، ایون کہ میرے کافی زیادہ دوست بھی ہیں جو ان سے انفلوئنس ہوئے ہیں کافی زیادہ، پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف انہی کو سن رہے ہیں اور باقیوں کو نہیں سن رہے۔ میں یہاں پہ اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ جو طلاق کے ریلیشن میں کرا وہ بالکل غلط کرا، کیونکہ وہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا پورا 1.5 گھنٹے کا جو لیکچر ہے اس کو دیکھا، تو وہاں پہ میرے کو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ بندہ کہیں نہ کہیں تو غلطی کر رہا ہے، جو یہ چیزیں کہہ رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ کنفرم کیا جائے۔ اور میرے جو باقی جو دوست ہیں ان کو کیا آپ نصیحت کرو گے اس چیز کو لے کر؟ پرابلم یہ نہیں ہے مفتی صاحب خالی اس کو سننا، پرابلم یہ ہے کہ خود علم حاصل کرنا سب سے بنیادی چیز۔ آپ جج کر رہے ہیں اس کو سن کے، ہاں نہیں، اور آپ خود علم بھی حاصل نہیں کر رہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں سے کہ آپ ابھی کہاں خود علم حاصل کر رہے ہو، ابھی بھی تو آپ انجینئر کی تقلید کر رہے ہو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خود علم حاصل آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ان لوگوں کی اتباع کرنا چاہتے ہو جن کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 یا 3 یا 4 واسطے ہیں، یا ان لوگوں کی تقلید کرنا چاہتے ہو کہ جن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں ان کی۔ ان کے یہ تو چوائس آپ کو، اٹ از یور چوائس، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، یہ بتانا ہے ہمیں۔ ان کے دیے ہوئے فارمولے کو لے کر سب کو کراس چیک کیا جا رہا ہے، ان کو کراس چیک کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ جی چلیں، تھینک یو مفتی صاحب۔ چلیں جی، ٹھیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اگلے کالر کو لیجیے۔ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں جی، یہ ہے مسئلہ، لیکن بہرحال اب چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ خالی رد الحاد نہیں ہے، میں نے اس موقع پر جب میں گجرات گیا میں نے مختلف جگہوں پر ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ علماء کو اسلام کی عقلی تشریح کو اپنا میدان بنانا چاہیے۔ اب یہ جو عقلی اور فکری تشریح ہے اس میں یہ موضوع بھی آتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر بات نہیں کی کہ کون سی حدیث زیادہ صحیح ہے، کہ جی اگر بلیڈنگ ہو جائے تو وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، کون سا مسئلہ زیادہ صحیح ہے، ہم نے اس موضوع پر بات نہیں کی، ہم اصولی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوید صاحب کیسے ہیں؟ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب اب آپ فیملی بن گئے ہیں اور آپ اتنی غیر حاضر رہتے ہیں تو بڑا انتظار رہتا ہے، تو اس کا کچھ حل نکالیں پہلے تو۔ ویسے اس کا حل ہم نے نکالا ہے، وہ یہ کہ اتنے سارے بیانات وہاں ہوئے ہیں تو وہ سارے اپلوڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں وہ بہت اچھی کاوش ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم غلامی کے بارے میں چیزیں دیکھتے ہیں تو قرآن میں جو میں نے جہاں تک تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے میری ناقص نالج کے مطابق، قرآن میں گردنیں چھڑانے کے بارے میں کہا گیا ہے، جبکہ اور اس کا اجر بھی کہا گیا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ آج سے غلامی ختم کی جاتی ہے۔ اگر اس میں اتنا اجر ہے اور سب کچھ ہے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کے قبضے میں غلام تھے؟ اگر تھے تو کیوں تھے؟ کیونکہ وہ تو لیڈ بائی ایگزامپل ہونا تھا۔ یہ ایک اشکال میرے کو آتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ غلام کو رکھنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اسلامی کے لیے۔ ہاں، غلام کو آزاد کر دینا باعث ثواب ہے، لیکن غلام رکھنا گناہ کا کام نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کا یہ کہنا کہ اگر واقعی گردنیں چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنا باعث ثواب ہوتا تو اس غلامی کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے تھی۔
تو اس کا جواب ہم نے بارہا دیا اور میں دوبارہ مختصر انداز میں دے رہا ہوں کہ غلامی کو یکسر اس کا خاتمہ کر دینا یہ مسلمانوں کے لیے اسٹریٹجیکلی پاسبل نہیں تھا. میرے الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا, اسٹریٹجیکلی پاسبل نہیں تھا. یہ وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ بھائی چلو اب غلامی ختم, اب ہم کسی کو جنگ میں بھی غلام نہیں بنا سکتے, تو جو ہمارے سولجرز تھے وہ غلام بنائے جاتے, لیکن دشمن کے سولجرز کبھی بھی غلام نہ بنتے, اور اس طریقے سے دشمن کا ہینڈ اپر ہوتا اور ہم اپر ہینڈ نہ رکھ پاتے. کم سے کم ایکول گراؤنڈ کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں, وہ ایکول گراؤنڈ نہ رہتا. اس لیے ضروری تھا کہ اس ونڈو کو باقی رکھا جائے. جب پوری دنیا نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا کہ اب غلامی کا دور کا خاتمہ ہو گیا ہے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہوں کہ نہیں ہم غلامی کے دور کو واپس لے کر آئیں گے. تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک تو یہ ایک لیڈ بائی ایگزامپل کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن میں کوئی غلام اس وقت تک تھا جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے. جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تھیں, تلوار ہے, زرہ ہے, باغات ہیں ایک دو جو خیبر میں تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے رکھے تھے کہ وہاں سے ان کو وظیفہ ملے گا, یعنی جانور سواری کے. لیکن غلام کا ذکر جہاں تک میری یادداشت ہے, مجھے میرے ماریا قبطیہ کیا اس وقت تھیں ان کے پوزیشن میں؟ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جو ہم نے باقاعدہ تحقیق کے ذریعے جو اس میں پریزنٹیشن بھی دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ان کو ام المؤمنین مانتے ہیں. وہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ابتدائی دور اس طرح گزرا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ کی گئی تھی, یعنی بطور باندی کے, لیکن وہ ام المؤمنین کے درجے پر تھیں. ان کو درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین کا دیا ہے. اچھا, یعنی نکاح ہو گیا تھا ان کا ان کے ساتھ. اور نہ صرف یہ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پردے کو لازم کیا تھا. یعنی جو احکام ایک عام زوجہ کے تھے, دوسری زوجہ کے تھے, وہی احکام ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا کے تھے. یعنی وہ پراپر ازواج میں تھی ان کی؟ بالکل, وہ ازواج میں تھی, یا نکاح کیا گیا تھا ان سے؟ جی جی جی. اچھا, بس پھر تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. تھینک یو مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ. جی ہاں, ہمارے ہیں نالج سیکر مسلم ہے بھائی, نالج سیکر. السلام علیکم مفتی صاحب اور سب پینلسٹ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں الحمدللہ مسلمان ہوں, اور میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ طاہر بھائی کے سوال کو میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کریں کہ جو مجتہد اور محدثین ہیں ان میں جس مسئلے پر زیادہ مجتہد اور محدثین اتفاق رکھتے ہیں, ہم اگر اس کو فالو کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہاں سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس فکر سے متاثر ہیں جس فکر کو آپ کے انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں؟ نہیں. آپ اس فرقہ انجینئریہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب آپ نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس بات کو کیوں نہ لے لیں کہ جس کو اکثریت مانتی ہے, تو یعنی ہم فقہ میں اور شریعت میں ڈیموکریسی لے کر آئیں کہ جہاں سر گنے جائیں, دلیل کی طاقت نہ دیکھی جائے, یعنی دلیل کو ناپا نہ جائے, دلیل کو تولا نہ جائے, بلکہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے. تو یہی اصول کا فرق ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یعنی کسی بھی مسئلے کے اوپر جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فتویٰ دلیل کی قوت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے, اور قوت کی جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 4 حدیث ہیں جو صحیح ترین حدیث ہے وہی قوی ترین بھی ہوگی, بلکہ وہ چاروں کو جمع کر کے اس کو قوی مانتے ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی حدیثوں کی کثرت کدھر ہے. اگر حدیثوں کی کثرت ایک طرف ہے تو وہ اس کو اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیں گے. یہ بھی ایک اصول ہے ان کے یہاں. تو یہ اصولی اختلاف ہے کہ دلیل کی قوت زیادہ معتبر ہے کہ دلیل کی کثرت زیادہ معتبر ہے. بالکل. اب آپ اس کو ذرا اس دور میں ہم آج کی تاریخ میں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس پر اپلائی کر لیجئے کہ ایک آدمی ہے کہ جو اپنے, لیکن یہ میں بغیر کسی تشبیہ کے کہہ رہا ہوں, بغیر کسی تشبیہ کے, اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں وہاں فٹ کر رہا ہوں, میں صرف ڈیموکریسی کو
کو ہم ڈیکمپوز کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے پروپیگنڈے کے بلبودے پر زیادہ ووٹ لے لیے، تو کیا اب وہ بالکل صحیح ہو گیا؟ ہاں، اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کو ارباب حل و عقد یا کہہ لیں کہ ثقہ لوگ جو کہ معتبر ترین لوگ ہیں، عادل ہیں، وہ لوگ اگر اس کو منتخب کر رہے ہیں، اب اس کا انتخاب بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے ہم جمہوریت میں جو زیادہ ووٹ ہیں اس کی بنیاد پر سچائی کا فیصلہ نہیں کرتے، ایسے ہی حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی موضوع کے اوپر زیادہ لوگوں کا اتفاق اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہی صحیح ہو۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن جو مجتہد ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو میک ہے نا، آپ نے جو ڈیموکریسی کی مثال دی وہ اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ووٹ حقدار نہیں ہے اس کو وہ پڑ جائے، وہ تو غلط ہے، ظاہر ہے۔ لیکن جو صحیح ہے، جو مجتہد ہے، جو بالکل صحیح ہے، جس کی رائے کو مطلب کہ مانا جاتا ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں، اس کی تو ہم بات مان سکتے ہیں زیادہ کی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دوسری طرف لوگ، مان لیجیے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں، دوسری طرف بہت سارے مجتہدین ہیں، تو ہم جو موقف اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، مثلا کوئی شخص امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ بہتر ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کی مخالفین صحیح ہوں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے۔ تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو اختلاف ہے وہ کم یا زیادہ بہتر ہونے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے وہ غلط ہیں، یہ صحیح اور غلط ہونے کا اختلاف نہیں ہے، اولا اور خلاف اولا ہونے کا، کہ زیادہ بہتر کون ہے اس کا اختلاف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو امام ابو حنیفہ نے جو اصول دیا وہ یہ کہ دلیل اگر مضبوط ہے، زیادہ طاقتور ہے اور ریشنالٹی زیادہ اپیلنگ ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے، ورنہ ہم اس کو دوسرے کو فالو نہیں کریں گے، یعنی جو چاہے دوسری طرف کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ رفع یدین کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کی کثرت رفع یدین کی طرف ہے، اور دوسری طرف جو رفع یدین نہ کرنے والے ہیں ان کے پاس حدیثیں کم ہیں، لیکن وہ بھی صحیح ہے اور ادھر بھی صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو رفع یدین والی حدیثیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ ایک بھی امام یہ نہیں کہہ سکتا جس دن وہ یہ کہے گا وہ مسلمان ہی رہی، وہ تو منکر حدیث ہو جائے گا بھائی اگر وہ یہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رفع یدین کی ساری حدیثیں آ رہی ہیں ان میں نسخ ہوا ہے، اور ان کا ناسخ کون ہے؟ جو ترک رفع یدین کی حدیثیں وہ ساری کی ساری ناسخ ہیں۔ اب وہ حدیثیں دونوں کو کہہ رہا ہے، ایک کو سنت کہہ رہا ہے، دوسرے کو سنت نہیں کہہ رہا ہے، یہ اختلاف ہو گیا۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، دونوں جو پہلی والی رفع یدین والی حدیث ہے وہ سنت ہے، اور جو ترک رفع والی حدیثیں وہ صرف حدیثیں وہ سنت نہیں ہے۔ اب یہ جو سمجھ میں اختلاف ہوا ہے یہ اپنے اجتہادی اصولوں کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے، بس اتنا سا فنڈا ہے۔ آپ نے کہا کہ جس کی دلیل اسٹرانگ ہوگی ہم اس کی بات مانیں گے، تو ہم تو فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم نے تو وہ عربی اس طرح سے اسلام کو نہیں پڑھا جس طرح سے انہوں نے پڑھا ہے، 100%۔ ہم تو یہ مان نہیں سکتے۔ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر، میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے صرف اصول کی بات کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہے، اور اکثریت یا جو دوسرے حضرات ہیں، امام شافعی، امام احمد، ان کے اصول دوسرے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے، ہم تو عام لوگ ہیں نا، میرے اور آپ کے لیے ملک میں اپنی سوسائٹی میں ڈسپلن باقی رکھنے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایک سٹریم کو فالو کر لیں؟ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، یعنی کسی امام کو فالو کرنا ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہ اچھا اس مسئلے میں 3 ایک طرف ہے، ایک طرف ہے، اس مسئلے میں 2 ایک طرف ہیں، تو اس مسئلوں میں آپ کیا کریں گے جس میں 2 اور 2؟ مثلا ربا کا مسئلہ ہے، مشہور حدیث ہے کہ 6 چیزوں کے اندر ربا ہے اگر ان کو with difference in quantity ایکسچینج کیا جائے۔ اب یہاں 2 امام ایک طرف ہیں، 2 امام ایک طرف ہیں، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ تقریباً اس طریقے سے ہے۔ تو آپ یہاں کیا کریں گے؟ الفابیٹیکل آرڈر میں چلیں گے مفتی صاحب۔ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس پر ان کے علاوہ جو محدثین مجتہد ہیں جن پر اور زیادہ امت کا اتفاق رہا ہے ہم ان کی بات مان لیں۔ یہ کیسے طے کریں گے؟ یہ ظاہر ہے جو چلتے آ رہے ہیں مجتہد جن پر زیادہ امت کا اتفاق رہا ہے۔ مفتی صاحب سیدھا سیدھا سوال ہے، ابھی ان سے بھی ایک سوال کر لیں، بھائی کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ ہاں آپ کریں گے؟ پوچھیں گے نا، ہم تو پوچھیں گے کہ بھائی وہی بات آگے اسکول آف، جیسے کہ مثال کے طور پر
کہاں گئے؟ میوٹ انمیوٹ کریں بھائی، آپ میوٹ ہو گئے. میوٹ کریں بھائی اپنے آپ کو. شاید کوئی کچھ بیک گراؤنڈ میں شاید بزی ہو گئے. کدھر گئے؟